امریکہ میں اسرائیلی لابی اس قدر مضبوط اور طاقتور ہے کہ کانگریس کے 250 سے 300 ارکان ہر وقت اس لابی کی جیب میں ہوتے ہیں اور کسی بھی وقت کوئی بھی قانون منظور یا نامنظور کروایا جا سکتا ہے۔ امریکہ سپر پاور کہلاتا ہے، مگر یہ طاقتور ترین ملک ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہے۔ اسرائیل کا رقبہ 21,937 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ امریکہ کے صرف ایک شہر نیو یارک کا رقبہ 1,22,283 مربع کلومیٹر ہے۔ یعنی اسرائیل جو نیو یارک کے مقابلے میں 5 گنا چھوٹا ہے، اس نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ یہودی لابی نے امریکہ میں کب اور کیسے قدم جمائے؟ اسرائیل امریکہ کا اثاثہ ہے یا پھر بوجھ؟ صہیونی لابی کس طرح سے امریکہ کی خارجہ پالیسی کو کنٹرول کرتی ہے؟ کتاب کہانی کی منی سیریز جیوش لابی میں ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ آپ نے اکثر اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بھی امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوتے ہیں تو ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کم و بیش ہر موضوع پر اختلاف رائے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسقاط حمل پر متضاد خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، شہریوں کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے یا نہیں، بیرون ملک جنگ امریکہ کے مفاد میں ہے یا نہیں۔ ان سب معاملات پر مختلف صدارتی امیدواروں کی رائے یکساں نہیں ہوتی، مگر جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو سب ایک پیج پر آ جاتے ہیں اور یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ہم برسر اقتدار آنے کے بعد ہر حال میں ہر قیمت پر اسرائیل کا تحفظ کریں گے۔ مثال کے طور پر 2008 کے صدارتی الیکشن کے موقع پر امریکی ریاست کے سابق گورنر اور صدارتی امیدوار مٹ رومنی نے اسرائیل کے ایران سے متعلق خدشات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، وقت آ گیا ہے کہ اب دنیا 3 سچ بول دے۔ ایران کو روکا جانا چاہیے، ایران کو روکا جا سکتا ہے، ایران کو روکا جائے گا۔ ایک اور صدارتی امیدوار جان مکین نے کہا، صاف بات یہ ہے کہ جب بات اسرائیل کے تحفظ کی ہو تو ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہیلری کلنٹن نے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو درپیش مشکلات اور اندیشوں کے تناظر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی اقدار پر چلتے ہوئے اپنے دوست اور اتحادی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ باراک اوباما جو اس سے پہلے ایک بار فلسطینیوں کے حق میں بات کر چکے تھے، انہیں بھی یہ یقین دہانی کروانی پڑی کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی نوعیت تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی لابی امریکہ کا سب سے بڑا انٹرسٹ گروپ ہے اور کوئی بھی صدارتی امیدوار اس کی مخالفت مول لینے کے بعد الیکشن نہیں جیت سکتا۔ امریکی جریدے ماہنامہ اٹلانٹک کی طرف سے سن 2000 میں 2 امریکی پروفیسروں سے رابطہ کیا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ اسرائیلی لابی اور اس کے امریکی خارجہ پالیسی پر اثرات سے متعلق تحقیق کر کے ایک جامع مضمون لکھیں۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر جان جے مرشائمر اور یونیورسٹی آف ہارورڈ کے پروفیسر سٹیفن ایم وارٹ نے اس حوالے سے کام کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ جنوری 2005 میں جب خاصی تگودو کے بعد اس حوالے سے ایک ضخیم مضمون امریکی جریدے کی انتظامیہ کے حوالے کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ تحریر شائع نہیں ہو سکتی۔ اٹلانٹک کے ایڈیٹر کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ مضمون نظر ثانی اور ایڈیٹنگ کے بعد بھی شامل اشاعت نہیں بنایا جا سکتا۔ چند دیگر جرائد سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بھی یہ بھاری پتھر اٹھانے سے معذرت کر لی۔ کتابی شکل میں یہ تحقیق سامنے لانے کی کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی۔ بعد ازاں ایک اور جریدے لندن ریویو آف بکس کی ایڈیٹر میری کے ولمرز نے اس مسترد شدہ آرٹیکل کو چھاپنے کی حامی بھری۔ چنانچہ جنوری 2006 میں یہ مضمون لندن ریویو آف بکس کی زینت بنا۔ لندن ریویو آف بکس میں اشاعت پر بہت اچھا رسپانس آیا۔ چند ہی ماہ میں یہ مضمون 2,75,000 افراد نے ڈاؤن لوڈ کیا، مگر مصنفین کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ انہیں اینٹی سیمائٹس یعنی یہودی مخالف قرار دیا گیا۔ یہودی لابی متحرک ہو گئی۔ یروشلم پوسٹ،
نیو یارک سن، واشنگٹن پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل سمیت کئی اخبارات میں اس مضمون کی مخالفت میں آرٹیکل شائع ہوئے، اداریے لکھے گئے۔ مخالفت کے باوجود جان جے مرشمائر اور سٹیفن ایم مارٹ نے اس تحقیق کو کتابی شکل میں سامنے لانے کا فیصلہ کیا اور 2007 میں یہ کتاب دا اسرائیل لابی اینڈ یوایس فارن پالیسی کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں ناقابل تردید حقائق اور زوردار دلائل کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل امریکہ کے لیے دفاعی اثاثہ نہیں بلکہ بوجھ بن چکا ہے۔ اسی طرح اسرائیل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ناگزیر اتحادی نہیں بلکہ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ کو دہشت گردی اور دنیا بھر میں نفرت کا سامنا ہے۔ مصنفین نے اس مفروضے کو بھی غلط ثابت کیا ہے کہ امریکہ کو اپنی اقدار و روایات کی روشنی میں اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہائی موریل گراؤنڈز کی بات کی جائے تو امریکہ کو اسرائیل کی بجائے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر جان جے مرشمائر اور یونیورسٹی آف ہارورڈ کے پروفیسر سٹیفن ایم مارٹ کی تصنیف دا اسرائیل لابی اینڈ یوایس فارن پالیسی میں بتایا گیا ہے کہ ایک سروے کے مطابق 40% امریکی شہری سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں امریکہ مخالف جذبات کی وجہ اسرائیل کی حمایت کرنا ہے۔ اسی طرح 2006 میں ہونے والے ایک اور سروے کے دوران 66% امریکی شہریوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اسرائیلی لابی امریکی خارجہ پالیسی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ امریکہ اسرائیل کو کس قدر امداد دیتا ہے اور کیسے کیسے اسرائیل کو نوازا جاتا ہے، آپ یہ حقائق سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ اسرائیل امریکی امداد لینے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے اور اگر آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو امریکہ ہر اسرائیلی شہری کو سالانہ $500 کی امداد دیتا ہے، جبکہ دیگر ممالک جنہیں ڈالروں کے تانے دیے جاتے ہیں ان کو فراہم کی جانے والی امداد کس قدر کم ہے۔ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ امریکہ غریب ملک ہیٹی کے شہریوں کو سالانہ فی کس $27، مصر کے ہر شہری کو سالانہ $20، جبکہ ہر پاکستانی کو فی کس سالانہ $5 دیتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو 2005 تک $154 بلین کی براہ راست عسکری و معاشی امداد دے چکا ہے۔ واضح رہے کہ یہ قرضے نہیں بلکہ گرانٹس ہیں۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ پاکستان کے مجموعی غیر ملکی قرضوں کا تخمینہ $123 بلین ہے۔ گزشتہ یعنی جنوری 2022 میں پاکستان نے آئی ایم ایف سے صرف $1 بلین وصول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات آغاز سے ہی ایسے نہیں تھے۔ امریکی صدر ہیری ٹرومین نے 1947 میں اس خطے کے بٹوارے سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت ضرور کی، اس کے فوری بعد اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا، مگر تب یہ حمایت محض سفارتی اور سیاسی سطح تک محدود تھی۔ بعد ازاں صدر آئزن ہاور کے دور میں بھی یہی پالیسی رہی۔ امریکی انتظامیہ کو اس بات کا ادراک تھا کہ اگر اسرائیل کو بھینچ کر گلے لگا لیا گیا تو عرب ممالک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ امریکی انتظامیہ نے اسرائیل کی اسلحہ خریدنے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ ستمبر 1953 میں جب امریکہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ دریائے اردن کا پانی روکنے کے لیے نہر کھودنے کا کام روک دیا جائے اور اسرائیل نہ مانا تو امریکی وزیر خارجہ جان فوسٹر ڈولاس نے امریکی امداد معطل کرنے کی دھمکی دی، جو کام کر گئی، اور 27 اکتوبر 1953 کو اسرائیل نے اس منصوبے پر کام روک دیا۔ اسرائیل نے 1956 میں نہر سویز کی جنگ میں مصر کے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا انہیں بھی امریکی دھمکی کے بعد خالی کر دیا گیا، مگر پھر امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے دور میں اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ بن گیا۔ کینیڈی نے اسرائیلی وزیر خارجہ گولڈا میئر کو بتایا کہ امریکہ کا اسرائیل سے خاص رشتہ ہے اور یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ کسی بھی حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ امریکی انتظامیہ نے 1963 میں اسرائیل کو ہاک اینٹی ایئر کرافٹ میزائل دینے کی منظوری دی اور پھر 1964 میں 200 M48A ٹینک دیے گئے۔ 1949 سے 1965 تک امریکہ اسرائیل کو سالانہ $63 بلین کی امداد دے رہا تھا۔
مگر 1966 سے 1970 تک اسرائیل کو دی جانے والی امریکی امداد $102 ملین سالانہ ہو گئی۔ جون 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے دوران بھی امریکہ نے اسرائیل کو بھرپور امداد دی۔ جب تک 1973 میں یوم کپور کی جنگ چھڑی تب تک اسرائیل امریکی امداد وصول کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر آ چکا تھا۔ 1971 میں امریکہ اسرائیل کو سالانہ $634.5 ملین کے سالانہ امداد دے رہا تھا، جس میں سے 85% فوجی امداد تھی۔ امریکہ ڈائریکٹ فارن اسسٹنس پروگرام کے تحت جو بجٹ مختص کرتا ہے اس کا چھٹا حصہ صرف اسرائیل کو دیا جاتا ہے۔ سالانہ $3 بلین امداد کے ساتھ اسرائیل امریکی ڈالر وصول کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے۔ ان 3 ارب ڈالرز میں سے 75% فوجی امداد ہے، جو اسرائیلی جی ڈی پی کا 2% بنتی ہے۔ اگرچہ $3 بلین سالانہ کی امداد بھی بہت زیادہ ہے، مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ امریکی ایوان نمائندگان کے سابق رکن لی ہیملٹن نے انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل کو دی جانے والی امریکی امداد سے متعلق اعداد و شمار درست نہیں، اور اگر دیگر مدات میں دی جانے والی امداد کا بھی شمار کیا جائے تو امریکہ ہر سال $4.3 بلین اسرائیل کو دے رہا ہے۔ سرکاری سطح پر دی جا رہی امداد کے علاوہ امریکی شہری اپنے طور پر بھی اسرائیل کو فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ امریکی شہری ہر سال اسرائیل کو $2 ارب کی ڈونیشن دیتے ہیں۔ دا اسرائیل لابی اینڈ US فارن پالیسی میں بتایا گیا ہے کہ فرینڈز آف اسرائیل ڈیفنس فورسز کے نام سے کام کر رہی ایک سوسائٹی نے نیو یارک میں عشائیے کا اہتمام کیا تو ایک ہی رات میں $18 ملین جمع ہو گئے۔ امریکی مصنفین اپنی تحقیق پر مبنی کتاب دا اسرائیل لابی اینڈ US فارن پالیسی کے صفحہ نمبر 27 پر لکھتے ہیں کہ امریکی امداد وصول کرنے والے ممالک میں سے اسرائیل کا معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ اسرائیل دیگر ممالک کی نسبت زیادہ آسان شرائط پر امداد وصول کرتا ہے۔ امریکی امداد وصول کرنے والے زیادہ تر ممالک کو یہ امداد سماہی اقساط کی صورت میں دی جاتی ہے، مگر 1982 میں اینول فارن ایڈ بل میں ایک خصوصی شق شامل کر دی گئی کہ اسرائیل کو نیا مالی سال شروع ہونے کے بعد 30 دن کے اندر پورے سال کی امداد یکمشت ادا کر دی جائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کو 1 جنوری کو ہی پورے سال کی تنخواہ دے دی جائے، اور پھر جب تک وہ شخص رقم خرچ نہیں کرتا تب تک وہ یہ رقم بینک میں رکھ کر اس پر منافع کماتا رہے۔ کیونکہ امریکی بجٹ خسارے میں چل رہا ہوتا ہے، اس لیے اسرائیل کو سال کے شروع میں ہی لمسم ادائیگی کرنے کے لیے ادھار لے کر رقم کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اور اس پر سود کی ادائیگی میں امریکی خزانے کو سالانہ $50 سے $60 ملین نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت $3 بلین یکمشت وصول کرنے کے بعد یہ رقم امریکی خزانے میں ہی رکھوا دیتی ہے اور اس پر سود وصول کرتی ہے۔ اسرائیل کو سود کی مد میں بھی امریکہ 2004 تک $660 ملین کی اضافی ادائیگی کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسرائیل کو کئی سہولیات دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ فارن ملٹری فائنینسنگ پروگرام کے تحت امداد لینے والے ممالک پابند ہیں کہ یہ رقم امریکہ میں ہی خرچ کریں، یعنی امریکی کمپنیوں سے اسلحہ اور دفاعی ساز و سامان خریدیں، مگر اسرائیل کو یہ استثناء حاصل ہے کہ ہر 4 میں سے $1 یہاں خرچ کرے اور باقی $3 جہاں مرضی لے جائے۔ امریکی پروفیسرز اپنی تصنیف دا اسرائیل لابی اینڈ US فارن پالیسی کے صفحہ نمبر 28 پر لکھتے ہیں کہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ امریکی امداد وصول کرنے والے ممالک میں سے اسرائیل وہ واحد ملک ہے جسے حساب کتاب نہیں دینا پڑتا اور وہ یہ بتانے کا پابند نہیں کہ رقم کہاں خرچ ہوئی۔ باقی ممالک کو امداد مخصوص مدات میں دی جاتی ہے، جیسا کہ ایڈز کے تدارک کا پروگرام، انسداد منشیات پروگرام، بچوں کی صحت، جمہوریت کا فروغ، تعلیم کی بہتری وغیرہ، مگر اسرائیل براہ راست لم سم نقد رقوم حاصل کرتا ہے۔ اس استثناء کی وجہ سے امریکی انتظامیہ کے لیے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں کہ اسرائیل یہ رقوم کہاں خرچ کر رہا ہے، بے شک یہ رقم مغربی کنارے میں تعمیرات پر ہی کیوں نہ خرچ ہو رہی ہو۔ کانگریس ریسرچ سروس کے کلائڈ مارک کے مطابق چونکہ امریکی معاشی امداد حکومت سے حکومت کی سطح پر
بغیر کسی پروگرام کی تخصیص کے فراہم کی جاتی ہے، اور یہ امداد قابل تبادلہ ہوتی ہے، یعنی کہیں بھی خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اسرائیل اس امداد کو کہاں اور کیسے استعمال کرتا ہے۔ امریکہ میں یہودیوں کی مضبوط ترین لابی کے تباہ کن اثرات بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ مالی اور فوجی امداد کے علاوہ اسرائیل کے لیے کس طرح معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ اسرائیلی لابی خود امریکہ کو کس طرح نقصان پہنچا رہی ہے، یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک سال۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں، اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔